السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، سو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ امام محمد بن سعد اور امام ابن اساکر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور وہ مکہ میں آپ کی اولاد میں سے سب سے پہلے فوت ہوئے، پھر دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ اس وقت عاص بن وائل نے کہا، ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ کفار نے جب آپ کو طعنہ دیا کہ آپ نعوذ باللہ ابتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے بلا واسطہ مدافعت کی اور فرمایا، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ یہی محبین کا طریقہ ہے کہ جب ان کے محبوب کو کوئی طعنہ دے تو وہ اپنے محبوب کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور جب کفار نے آپ کی شان میں بدگوئی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ خود مدافعت فرمائیں، بلکہ جیسے ہی کسی نے آپ کی شان کے خلاف کوئی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا رد فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکوثر جنت میں ایک نہر ہے اور اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس میں موتی اور یاقوت جاری ہیں، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ امام ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے بہت فضائل ہیں۔ جو شخص اس سورت کو شب جمعہ 1000 بار پڑھے اور باوضو سو جائے اور 11 جمعے تک ایسے ہی عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اس سورت کو روزانہ ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لینے سے انشاءاللہ رزق میں بہت اضافہ ہوگا اور دل عبادت الہی کی طرف مائل ہوگا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کی نہر کوثر سے پانی پلائے گا اور اس کے لیے نہر کے دن قربانی کرنے والوں کے برابر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔